آپ کے درمیان مسلم آقا کے 2 بچوں کے جنازے آ رہے ہیں، مگر آنے والے ان دونوں جنازوں سے صرف اتنا کہنا ہے، اے مسلم کے نونہالوں، بابا کے شہادت کی خبر غریب زہرا کو راستے میں ملی تھی۔ جیسے ہی خبر ملی تھی تو تمہاری جو بہن تھی نا، اسے بلا کہ حسین نے زانوں پہ بٹھالا تھا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور پیار کیا تھا۔ سکینہ نے پوچھا تھا، بابا یہ پیار کہ یہ یتیم ہو گئی؟ پہلی بار لفظ یتیم سنا تھا۔ شام غریبہ جب یہ یتیم ہوئی تھی، اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے۔ آواز دے رہی تھی، میرے غریب بابا، میں آپ کی غریب بیٹی ہوں۔ رونے والوں، یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، لاؤ ادب و احترام سے، مگر ٹھہر جاؤ، ایک فطرہ کہہ دوں ان شہیدوں کے لیے کہ جب مقتل میں لاشیں بے کفن پڑی رہی، 11 محرم کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، تو تاریخ کہتی ہے کہ بازاروں سے گزرتے ہوئے جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو کوفے کے دروازے پر ایک سر تھا جس سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیوی انہیں سجاد سے پوچھا، سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں کسی نے اس لائق تو سمجھا نہیں جو سلام کرتا۔ آواز دیا، پھوپھی اماں یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ ساری بیویاں تڑپ کر رونے لگی، مسلم مسلم، سنا ہے تمہاری لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی، مسلم سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ تاریخ کسی نے ایک بیوی آگے بڑھی، اسی کی بیوہ تھی، جا کے کہتی آقا اگر اجازت ہو تو میں اس سر سے بات کر لوں، اب جو باتیں کیا ہے تو سن لیجیے، ایک فکرہ اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ آواز دیا، اے میرے والی و وارث پہچانا میں آپ کی بیوہ ہوں۔ اے میرے والی و وارث، میں 2 بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی، وہ نیزے پہ ان کے سر ہیں، میں ماں ہوں، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، ماں ڈھونڈ رہی ہے، میں اسی مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ مسلم کے نونہالوں کے جنازوں کا استقبال کیجیے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی استقبال کرتے ہیں۔ ارباب اعزا، یہ آقا مسلم کے نونہالوں کے جنازے ہیں، آپ کے درمیان عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت آ رہا ہے، آہستہ آہستہ زخموں سے چور ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ کربلا کے اس ریگزار پر عالم شدت میں پیاس میں حملہ ور ہوئے، لیکن حسین جنازے اٹھا کے آئے ہیں۔ لیجیے آپ کے درمیان 2 جنازے گزر گئے، اب 3 جنازے ایک ساتھ آئیں گے۔ بتائیں کس کے ہیں؟ یہ عقیل کے بیٹوں کے ہیں، یہ عقیل کے نونہالوں کے ہیں۔ حسین کا ماتم کربلا سے پہلے جو ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے جب حضرت عقیل کو خبر ملی کہ حسین عالم غربت میں کربلا میں شہید کیے جائیں گے، تو ہاتھوں کو بلند کے بارے لاہا، مجھے وہ اولاد عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام ہے۔ لاؤ وہ جنازے جن کی زیارت کے لیے جشن نوار کھڑے ہوئے ہیں۔ عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان 3 جنازے زیارت کے لیے آ گئے۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے ہیں۔ یہ بنی ہاشم کی میتیں ہیں، یہ بنی ہاشم کے شبیہہ تابوت کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ بی بی زینب کلیجے پر زخم ہے، لاشیں مقتل میں بے کفن پڑی ہے۔ بی بی وعدہ رہا جب تک یہ جان میں جان ہے، ہم تمہارے غریب عیہ کی مظلومی پہ آنسو بہاتے رہیں گے، ہم نواز رسول کی غربت پہ روتے رہیں گے۔ لیجیے آپ کے درمیان عقیل کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ سلام کیجیے، سر و سینہ کیجیے، ماتم کیجیے۔ آپ کے درمیان وہ آگے مسلم کے بیٹوں کے جنازے، اس کے پیچھے یہ 3 جنازے عقیل کے بیٹوں کے ہیں۔ بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اب چیخ کی آواز سنیے گا، اس لیے کہ جیسے میں ان شہیدوں کے نام لوں گا ان میں تاب ضبط نہ رہے گی، اس لیے کہ ان کی ماں موجود تھی مگر رو نہ سکی۔ سمجھ گئے میں غریب زینب کے غریب بیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔
بی بی جوان محمد کی پھیل جائے، یہ تابوت نہیں آ رہے، میری طرف دیکھیے، اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ ان پہ روزہ جائے۔ یہ زینب کے اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے عاشور کی شب ہر ماں اپنے بچے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ سنو، تمہیں ان سے پہلے جان قربان کرنی، تمہیں ان سے پہلے جان قربان۔ دنیا والوں، کائنات نے اپنی کھلی آنکھوں سے ایسی ماں نہیں دیکھی ہے جیسی کربلا کی مائیں ہیں، مگر انہوں نے زینب بی بی کو ہمارا لاکھ و سلام ہو جو ام المصائب ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہی ہے رونے والوں۔ تاریخ کہتی ہے 9 محرم کی شب ساری مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھی کہ 2 پیاسے بچے زانوئے ادب طے کیے ماں کے سامنے بیٹھے تھے۔ آواز دیا محمد صبح اکبر سے پہلے جان قربان کر دینا۔ جی اماں، قاسم سے پہلے جان قربان کر دینا، عباس سے پہلے جان قربان کر دینا۔ اللہ، کہ ماں کے سامنے بچے بیٹھے ہیں۔ ارے زینب ماں کا نام ہے، بچوں کا نام مولانا محمد ہے۔ سوچو اس تربیت میں ہمارا لاکھ و سلام۔ دونوں بچے سنتے رہے کہ جی اماں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب کا غریب بھائی میتیں اٹھا رہا تھا۔ بہن بھائی کے ساتھ خیمے پہ ہرانے والے جنازے کی خبر ماں تک پہنچا رہی تھی کہ اسی اسنا میں دیکھا کہ خیمے کے در پہ یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب نے کہا محمد تم ابھی زندہ ہو؟ دنیا والوں کیا صحاب نے کہ زینب نے پوچھا محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دی اللہ کیا کروں؟ مامو جان کے پاس کئی دفعہ گیا، مامو جان نے منع کر دیا۔ زینب نے کہا اچھا، دونوں بچوں کو ساتھ لیا لیکن اپنے غریب بھیا حسین کے پاس آئی کہ بھیا یہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت نہیں دیتے۔ حسین نے روکے کہا زینب کیسے دے دوں اجازت؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت۔ کل اگر اماں نے یہ پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد؟ بھیا یہ ماں ان بچوں کی کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، سلام ہمارا جیوی پر۔ حسین سمجھ گئی کہ اجازت دینی۔ زینب نے اللہ جانے کیسے اجازت دلوائی۔ یہ دونوں بچے خیمے سے رخصت ہو کے نکلے۔ ماں نے قریب بلایا اور محمد، دوڑے کے بچے ماں کے پاس آئے۔ جی اماں، کہ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں، کہ جعفر تیار کے پوتے عباس کے شاگرد ہو، دلیری کی جنگ لڑنا۔ جی اماں، بی بی کیا زادار کہہ رہے ہیں تمہارے بچے پیار سے بہت ہیں۔ بی بی آزادار کہہ رہے ہیں تمہارے بچے پیار سے بہت ہیں۔ آواز یہ سنو، جا تو رہے ہو، اتنے دور چلے جانا میرا بھیا جب جنازے اٹھانے جائے تو کہہ دوں خبردار بھیا بہت دور بچے چلے گئے۔ جی اماں، ماں سے آخری ملاقات ہے۔ جیسے ہی جانے لگے کہا سنو اور محمد، مجھے پتا ہے کہ تم جب مقتل میں جاؤ گے دلیری کی جنگ لڑو گے، تیز دھوپ ہے، پیاس کی حدت بڑھے گی، خبردار ایسا نہ ہو کہ فرات کے قریب پہنچ جاؤ وہ جھولے میں اثر پیاسا ہے۔ ماں نے یہی کہا نا، جھولے میں اثر پیاسا ہے۔ بچوں نے کہا اماں خدا حافظ۔ چھوٹے بیٹے نے پلٹ کے ماں کو خدا حافظ کہا، اور محمد نے ماں کو خدا حافظ کہا۔ اب جو آئے تو حسین پیچھے بھی دیکھا نہ بھیا مجھے میرے بچوں کی خبر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے آواز دی زینب تیرے بچے میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کر چکے ہیں، فوجیں دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ زینب کہتی الحمدللہ، کیا دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ماں کہتی الحمدللہ۔ حسین بتاتے جا رہے ہیں، زینب سجدہ شکر میں سر رکھتی جا رہی ہے، میرے بچوں تم نے ماں کی لاج رکھ لی۔ کہ حسین کہتے اے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہ جنگ کے اصول بھیا یہ عباس کے شاگرد ہے۔ بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ تیرے بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ ماں نے فرات کی طرف دیکھا ہوگا، آواز یہ زینب جب ان کی بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی نہیں چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔
زینب کے دلارے ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل ہو۔ وہی ہمیں بیوی تم نہ رو سکی، ان عزاداروں کے رونے کی گریے کی آواز سنو۔ تمہاری مظلومی کو سلام، کلیجے پہ 72 داغ لیے ہوئے تم کربلا سے شام تک کا سفر طے کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، یہ زینب کے اون محمد کی میت آ رہی ہے، شبیہ تابوت ہے، شبیہ جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 جنازے ایک ساتھ ہیں، یہ ماں کے بچوں کے ہیں جو کربلا سے شام اور پھر لوٹ کے مدینے آئی تو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ بچے انتظار کرتے رہے، یہ جنازہ پردہ بہنوں کی طرف بڑھ رہا ہے، استقبال کرنا بی بی ہو۔ کائنات میں زینب ام المصائب بی بی ہے، یہ نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی، یہ بی بی نہ ہوتی تو بیویوں کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا اس بیوی پر، سلام ہو ہمارا اس کے دونوں شہزادوں پر۔ آپ کے درمیان زینب کے اون محمد کے جنازے بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں۔ لیجیے، خدا کوئی غم نہ دے۔ ابھی تو یہ رونا، اب کیا کرو گے؟ وہ جنازہ آ رہا ہے جس کی تو لاش ہی نہیں آئی، اتنے ٹکڑے تھے لاش سے کہ حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ سب سے زیادہ شوق شہادت اسی کو تھا، سب سے زیادہ شوق شہادت اسی کو تھا۔ بار بار پوچھتا تھا چچا جان، محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بن کے قاسم گیا تھا، لوٹا تقسیم ہو کر۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، اسی پر جنازہ آ جائے گا، مگر میری طرف شرط ہے، میری طرف دیکھیے گا، وہ جنازہ آنے والا ہے۔ مجھے اس کی رخصت نہیں پڑھنی، شہادت نہیں پڑھنی، اس کا حملہ نہیں پڑھنا، اس کی جنگ نہیں پڑھنی، اس کی وہ نہیں سی آواز جو اس نے اپنے چچا کو دی تھی وہ بھی نہیں پڑھنی۔ مجھے یہ بھی نہیں بتانا کہ حسین نے کہا میرے لال معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی۔ اتنا بتانا ہے کہ حسین سب کا لاشا لے کے گئے تھے، اس صحابہ کے دامن میں گٹھری بنا کر لاش سے ٹکڑے لے کے گئے۔ جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے، بیویوں نے ماتم برپا ہوا، قاسم آیا ہے، قاسم آیا ہے، قاسم آیا ہے۔ تھوڑی بھی پرواہ آئی، وہ سوچ رہی تھی بیٹے کا جنازہ ہوگا، مگر جیسے ہی گٹھری دیکھی تو ساری بیویوں کی طرف دیکھ کے کہتی سیدانیوں آؤ آؤ، مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ لو حسن کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ پیچھے پیچھے آقا حسن کے بیٹوں کے 2 جنازے اور ہیں جو زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام ہو قاسم، بھائیوں کی میتیں بھی آ رہی ہیں۔ قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، ابی بکر ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ آقا حسن زہر نہیں کھا گرا، جگر کے ٹکڑے گرے، بہنوں نے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، آج بیٹی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں۔ آپ کے درمیان آقا حسن کا ایک اور بیٹا عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کا جنازہ آ رہا ہے۔ سلام ہو حسن آقا، آپ کے جنازے پہ 3 برسائے گئے، آپ کے بچوں کے سروں کے نیزہ پہ رہا۔ لیجیے، آپ کے درمیان کربلا کے مظلوموں کے جنازے اٹھ رہے ہیں کہ جو مقتل میں بے کفن پڑے رہے۔ لیجیے سوگواروں، آقا حسن کے بیٹے کی میت آگے آگے قاسم کا جنازہ ہے، پیچھے عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کا جنازہ گزر رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، اب آپ کے درمیان کتنے جنازے آپ نے شمار کیے گئے ہیں؟ آگے 2 جنازے مسلم کے بیٹوں کے، اس کے پیچھے عقیل آقا کے بیٹوں کے، اس کے پیچھے عبداللہ کے بیٹوں کے، اس کے پیچھے جو جنازے گئے آقا حسن کے بیٹوں کے۔ اب جو جنازے آ رہے ہیں ان کی ماں کو سلام۔ کون ہے جس نے اپنے بچوں سے کہا خبردار حسین کو بھائی کہہ کے نہ بلانا، زینب کو بہن کہہ کے نہ بلانا، زینب شہزادی ہے، حسین حسن آقا ہے۔ سمجھ گئے میں بی بی ام البنین کی بات کر رہا ہوں۔
بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آنے والی، جنازے آنے والے، خبر ہے آپ کو؟ جی ہاں، جب حسین آقا کی شہادت کی خبر بشیر نے مدینے کی گلیوں میں پہنچائی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ عصا لیا، گھر سے باہر نکلی، آئی بشیر، چپ ہو جا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ حسین مارے گئے؟ کہا ہاں بیوی حسین مارے گئے۔ کہا نہیں، حسین نہیں مارے جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، میرے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ گئے ہیں۔ کہا نہیں بیوی مارے گئے حسین۔ کس نے کہا تجھ سے؟ کہتا وہ جو بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہے اس میں علی ابن الحسین آئے ہیں، مولا نے کہا جا کے اجازت، جا کے اعلان کر دو، خبر دو۔ بشیر منادی سنا، بیوی کو یقین آ گیا، کچھ بول بھی نہیں، آنکھوں سے زار و قطار بہتے ہوئے آنسو، کہتے ماں یہ نجف تو رخ کیا، سنا لی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ بیوی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا یہ کہ بچوں نے وفا نہیں کی۔ بشیر رک گیا، نہ بیوی ایسا نہ کہو۔ کہ کیوں؟ کہ تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اچھا اتنا بتاؤ، پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ دیکھا کوئی ایسی ماں؟ وہ کہتا بیوی پہلے تیرے بچے مارے گئے، اب بیوی کو راحت ڈھارس ملی، نہیں پہلے میرے بچے مارے گئے۔ میرے بچوں کی شجاعت بیان کرو۔ جیسے جیسے ان بچوں کی شجاعت اور دلیری بیان کرتا گیا، اس بیوی کی کمر جھکی تھی، کمر سیدھی ہوتی گئی، عصا کا سہارا لیے جیسے شہادت بیان کی روئی نہیں، بقیع میں آئی، زہرا شہزادی کی تربت کے پائے بیٹھ گئی، آہستہ سے کہا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، میسی بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، اللہ اکبر۔ بی بی ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا، بی بی کا آنگن ویران ہو گیا، بی بی کے بچے مارے گئے۔ لوگ بی بی واقعہ کربلا کے بعد کہا کرتی تھی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، کیوں بی بی نام ام البنین ہے، کہ ام البنین اسے کہتے ہیں کہ جس کے بچے ہوں، میرے سارے بچے مارے گئے، حسین کے ایسا ذبح کر دیا گیا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ بی بی ام البنین کے نونہالوں کے جنازے جا رہے ہیں، عباس کے بھائیوں کی میتیں ہیں، غازی نے میتیں خود اٹھائی ہیں۔ لیجئے آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، رونے والوں آپ کے درمیان اب تک جو جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے 14 جنازے جا چکے ہیں، لیکن اب جو بچے ہیں برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے سب کے جنازے آئے، اس کا جنازہ ہی نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ارے جو فرات کے ساحل پہ سو گیا، جس نے یہ کہا تھا آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے بجانا۔ انصاف سے ایک بات بتائیے، آپ سب الحمدللہ فلک میں جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ماتم کرتے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، جیسے آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی شبیہ تیار کی جاتی ہے؟ بتائیے۔ آپ کہیں گے علم۔ یہ علم کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب کو اس پہ بہت یقین تھا، سب کو اس پہ بھروسہ بہت تھا۔ جب یہ آئے تھے تو سکینہ بچوں سے کہتی میرا چچا بہادر بہت ہے، میرا چچا دلیر بہت ہے، میرا چچا شجاع بہت، سنیے گا میری طرف دیکھیے، میرا چچا دلیر بہت ہے، میرا چچا بہادر بہت ہے، میرا چچا شجاع بہت، میری طرف دیکھیے گا۔ ارباب عزت جب 11 محرم کو یہ جا رہے تھے تو وہی سکینہ اور سجاد تھے، سجاد آہستہ سے سکینہ کے قریب گئے، سکینہ کے کانوں میں کچھ کہا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، عباس کے لاشے سے نہیں عزیزوں، علم مبارک آ رہا ہے، عباس کا جنازہ نہیں آ رہا، اس لیے ٹھہر جائیے میری طرف دیکھیے، عباس کا علم آنے والا ہے، جنازہ نہیں آ رہا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اس کے بعد علم مبارک کی زیارت کرنا۔ تاریخ کہتی ہے مدینے میں امیر کائنات مولا کائنات موجود ہیں،
چاہنے والے حضرت علی کے امیر المومنین کے بیٹھے ہوئے کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے. جیسے ہی کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تاریخ کہتی ہے امیر المومنین حضرت علی نے محمد حنفیہ کی طرف دیکھا. محمد حنفیہ پانی کے لیے دوڑے. اس سے پہلے کہ محمد حنفیہ آتے کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا شہزادہ اسی گھر میں سر پہ مشک رکھے ہوئے پانی میں نہاتا ہوا چلا رہا ہے. سب نے کہا علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو. امیر المومنین رو رہے تھے. آواز دیا مولا یہ رونے کا مقام ہے، یہ خوش ہونے کا. آواز دیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو مولا بیان فرمائے. آواز دیا آج حسین نے کہا پیاسے ہیں تو یہ پانی میں نہایا ہوا ہے. کل حسین کے بچے کہیں گے اعلیٰ تاج تو یہ خون میں نہایا ہوگا. آواز دیا غازی علم آ رہا ہے، سکینہ شرمندہ ہے. لو علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا. خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا؟ بیٹا حسین تیرا مددگار کیا ہوا؟ آج بھی سالوں کے بعد جب بھی علم آتا ہے تو یادگار تڑپ جاتے ہیں. یہ علم مبارک ہے. عباس کے شہادین کی شہادت کی خبر سنانی لے کے آیا ہے. رونے والا یہ علم مبارک ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. سلام ہمارا غازی پر، سرکار وفا باب الحوائج پر. اے عباس بہنوں کو یقین بہت تھا. اے عباس سکینہ کو یقین بہت تھا. حسین کی طاقت دیکھو. اللہ بھائی بھائی کے بازو اٹھاتا ہے. آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، بازو قلم ہے، لب ہو رہے ہیں. مولا میرے لاش کو خیمے میں لے کے نہ جانا. سکینہ کہتی تھی وہ علم آ رہا ہے. بچوں پانی سب کو ملے گا مگر علم کو دیکھ کے تمہیں فکرہ کہہ دو اے غازی کہنا صرف یہ ہے کہ تمہارے بازو کٹنے کے بعد سکینہ نے پانی کا سوال نہ کیا. علم مبارک کی زیارت آپ کر رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں علم مبارک کی زیارت کر لیا. لیجیے آپ کے سامنے فقط 3 شبی زیارت کے لیے اور ہیں جن کی آپ کو زیارت کرنا ہے. علم مبارک سرکار وفا اچھا ہوا غازی تم نے بازو پہلے قلم کرا دیے ورنہ تم سے یہ جنازہ دیکھا نہ جاتا. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین کا 18 برس کا بیٹا جس کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹی ہوئی تھی. دنیا والوں زمانے میں زمانے کی آنکھوں نے بہت اطاعت گزار بیٹے دیکھے ہوں گے لیکن اکبر جیسا اللہ اکبر. میری گزارش ہے ملتزمین سے علم مبارک کو تابوت کی طرف لے کر بڑھے تاکہ میں شہزادہ علی اکبر کے تابوت لائے جانے کی گزارش کر سکوں. رونے والوں انتظار ہے. ابھی تو تم علم دیکھ کے رو رہے ہو، اب تو جنازہ آئے گا برداشت نہ کر سکو گے. سارے جوان میری طرف دیکھیں، سارے جوان میری طرف دیکھیں. بچوں تم ٹھہر جاؤ، تھوڑا پیچھے آ جاؤ، جوانوں کو آگے کر دو. اس لیے کہ جن کے باپ مر گئے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہو. جن کے زندہ ہیں خدا سلامت رکھے سر پہ سایہ. خدا کرے بوڑھے باپ کو کبھی جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے. رونے والوں بہت قیامت ہے. اس لیے کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے اکبر کا جنازہ اور میت آنے والی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے مگر ہاں اے میری پردہ دار بہنوں تم عباس کا ماتم کر رہی ہو، علم پہنچ گیا تم تک. اب ذرا ادھر دیکھو حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آنے والا ہے. انصاف سے بتائیے صرف ایک جواب کا جواب دے دیجئے. صرف ایک بات کا آپ ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بھی کچھ سوال کرنے کی چیز ہے. ماں سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نے تمہیں دیکھا ہے ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو سارے دوستوں سے ایک سے کہتے پھرتے ہو خبردار اماں کو نہ پتہ چلنے پائے، خبردار اماں کو نہ بتا دینا. یہی کہتے ہو نا؟ تمہیں پتا ہے حسین کا بیٹا مرنے کے لیے جا رہا تھا، رو کے کہتا تھا بابا اگر میں لوٹ کے نہ آ سکوں تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا.
میری ماں مر جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک بار ٹھیک ہے بابا نے کیا وعدہ کیا مجھے نہیں پتا، مگر 9 کے نیزہ پہ جب تمہارا سر تھا تو شام کی عورتیں کہتی تھیں کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، مگر لیلا زندہ ہے جو اپنے کانوں سے سنتی رہی۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے عرض کروں آپ کو کہ عزیزوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ کہتی نانا زخم کلیجے میں بہت ہے، جب لوٹ کے مدینے آئی کلیجے پہ زخم بہت ہے، مگر اے نانا ایک مصیبت ایسی ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گی۔ جب نہیں آواز آئی ہو زینب بتاؤ وہ کون سی ایسی اذیت ہے؟ کنانا اذیتیں وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو، مگر نانا ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ زینب بتاؤ کیا ہے بی بی؟ آواز دیا نانا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بازاروں میں بے شرموں کا ہجوم تھا، بے غیرتوں کا مجمع تھا۔ اے نانا دن میں کئی بار اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا تھا، ہنس ہنس کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا۔ اے نانا میں کبھی لیلا کی طرف دیکھتی تھی، کبھی نجف کا رخ کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، ادب احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ لے کے چلنا۔ حسین سے اس کا جنازہ اٹھایا نہ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا بچوں آؤ، مجھ سے اس کی میت اٹھائی نہیں جاتی۔ ایک عرض کر رہا ہوں، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، نہیں پڑتا اکبر کی نصرت، نہیں پڑتا اس شہید کی شہادت، نہیں پڑھتا کہ کئی دفعہ باہر آیا ہے حسین نے واپس کیا ہے، مگر ایک فقرہ پڑھوں گا اس لیے کہ بہت سے ایسے زائرین ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کی بہنیں زیارت کے لیے آئی ہوں گی۔ جاؤ اس کی حفاظت میں دیا، خدا کرے تمہاری بہن سلامت رہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ محرم جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ پردیس جانے کی تیاری کرتے ہیں، آئندہ سال پھر آئیں گے ہم ماتم کریں گے، لیکن انصاف سے بتائیے آپ جب پردیس جا رہے ہوں، آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہو اور آپ سے یہ کہہ دیں نہ جاؤ بھیا، یا رونے لگے تو کیا آپ کا جانے کا دل چاہے گا؟ روتا ہوا اکبر کہتا تھا بابا جب بھیجنا نہیں تو واپس خیمے میں کیوں بھیجتے ہو؟ کہ میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا، تو جان پردادار بیویاں جانے۔ اکبر کو یقین ہو گیا کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی آگے بڑھا ایک آواز آئی بھیا، اکبر نے پلٹ کے دیکھا خیمے پہ 4 برس شبہ ہے، بھیا وہی جا رہے ہو جہاں سب گئے ہیں، جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ اکبر ایک مرتبہ اکبر نے بہن کو کلیجے سے لگایا، دل چاہتا میں کہوں گا اکبر جی بھر کر کے پیار کر لے، اب یہ بہن پیار کو ترس جائے گی۔ بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ۔ اکبر بیٹھ گیا، سکینہ نے گریبان چاک کیا، اکبر کے سینے کا بوسہ دیا۔ اکبر رو کے پوچھا بہن سکینہ کرنا یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے ہے، جس نے کہا تھا میں بیمار ہوں مر جاؤں، اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ بھیا شادی تو ہوئی نہیں، شہرا تو بنا رہے، تمہاری میت آ رہی ہے، اللہ یہ اکبر کا جنازہ ہے۔ ارے سینے پہ کنچی لگی ہے، اچھا ہوا سغرا نہ دیکھ پاتی بی بی، یہ اکبر کی میت ہے، یہ اکبر کا جنازہ ہے۔ رونے والا حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے میری پردادار بہنوں، خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں، تمہارے یہ آزادار بچے حسین کے سلامت رہے۔ یہ حسین کے 18 برس کی کمائی ہے، یہ لیلا کی کمائی ہوئی ہے، جس کا فاتحہ نہ ہو سکا، جس کا چہلم نہ ہو سکا، آج اس غریب کی میت اس بستی میں اٹھانے کے لیے اتنے عزادار اور سوگوار آئے ہیں۔ بی بی ان عزاداروں کو دعا دے دو۔ رونے والوں، جو حسین کے 18 برس کی میت ہے، ابھی جو بھی دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں سے یہ تابوت کہاں جائے گا؟ کہ کربلا لے جائیں گے۔ سب یہ کہتے کربلا بہت دور ہے، کہتے نہیں کہتے کربلا بہت دور ہے،
مگر اس جنازے کے ساتھ سب اپنے ہوں گے. حسین بہت دور سے اس کی میت اکیلے لے کے آئے تھے. لئین ہنس رہے تھے, غریب باپ رو رہا تھا. اللہ اکبر. 18 برس کے حسین کے بیٹے کی میت اور جنازہ آ گیا. آپ نے ماتم کر لیا. آؤ بچوں تم آگے جاؤ, تم آگے بڑھو. چھوٹی بچیاں ماں کی آغوش میں بیٹھی ہوں گی, ہر شبی کے بارے میں پوچھیں گی, اماں وہ کس کا تابوت تھا, اماں وہ کس کا تابوت تھا. ماں بتائے گی وہ کس کا تابوت تھا. لیکن میں انہیں سے پوچھتا ہوں جب جھولا آئے گا تو کیا بتاؤ گے؟ جب جھولا آئے گا تو کیا بتاؤ گے؟ بچہ پوچھے گا اماں تو جھولنے والا جھولا ہے. کہو گی ہاں یہ وہ غریب ہے جس سے اب سے غریب باپ کی غربت دیکھی نہ گئی. یہ رباب کا 6 مہینے کا اثر ہے. رونے والوں, دنیا کی ہر قوم کربلا جاننا چاہتی ہے, پڑھنا چاہتی ہے. ہندوستان میں منشی پریم چند نے کربلا لکھی, اس کا نام انہوں نے کربل کتھا لکھا. ایک عیسائی رائٹر ہے الیگزینڈر گنیل, اس نے انوسینٹ ایلیوزم لکھا. دنیا کے ہر قوم نے اس پیشی کو سلام کیا ہے. یہ اپنے بابا کی مظلومی کو بتانے کے لیے کیا ہے. ایک اور رائٹر کا ذکر اور ملتا ہے کہ جب اس نے آپ جیسے سوگواروں کو روتے ہوئے دیکھا, اسے بھی فکر ہوئی کہ پوچھے پڑھے سمجھے کہ کربلا کیا ہے. میری طرف دیکھیے گا, اس نے کربلا پڑھنا شروع کیا. کربلا کی برف پلٹتا رہا, لکھی ہوئی تاریخ تھی. ایک ایک شہادت کو پڑھ کے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. شہادت کو پڑھتا رہا. کیسے تھے, کیسے تھے, کیسے تھے یہ لوگ, کیسے تھے یہ لوگ. روتا رہا, روتا رہا. عباس کی شہادت پڑھی, دیر تک رویا. اکبر کی شہادت پڑھی, دیر تک رویا. لیکن اس شہید کو جب سنا, اس نے پڑھا, اس نے کتاب ہی بند کر دیا. نہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ اس نے کتاب بند کر دیا. کتاب بند کر کے دوڑتا ہوا آیا, آسمان کے نیچے کھڑا ہو گیا اور چیخ مار کے کہتا ہے, اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا, اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے پردہ بہنوں, میں جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں, جہاں پہ مجھے بلایا بٹھایا گیا, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا, وہ پانی لاتے تھے ہر گزرنے والے بچوں کو. بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا. سنو, جو بھی بچہ ہے اسے پانی دو دینا. یہ حسین کے عزادار بچے ہیں, بالکل اس ٹائپ کا. آپ نے دیکھا نا پانی رکھا ہوا تھا, ہر بچہ ہر ایک کو پانی پلا رہا تھا. انصاف سے بتائیے, دنیا پوچھتی کیوں روتے ہو, کب تک رو گے؟ ابھی انہیں پردہ دار بہنوں سے پوچھو, اس تیز دھوپ میں, اس تیز دھوپ میں اگر آپ کسی ماں سے کہیں لائے اپنے بچے کو مجھے دے دے, تیز دھوپ میں وہ باہر جانے سے پہلے کیا کرے گی؟ بتائیے کیا کرے گی؟ آپ کہیں گے سب سے پہلے بچے کو پانی پلائے گی. رباب کیا کرے, اس کا بیٹا مختل میں جانا ہے, وہ اتنا پیاسا ہے, منہ سے کھولتا اور بند کرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے. حسین کمر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں. عباس تم نے فرات آباد کر دی, اکبر تم مختل میں سو گئے, قاسم چچا کے چھوڑ کے تم مختل میں ہو, اور محمد دور چلے گئے. حسین ایک ایک میت, حبیب, زہیر, سب کو حسین یاد کر رہے. ایک مرتبہ آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. آواز دی حسین, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. خیمے سے رونے کی آواز ہے. حسین کمر پکڑے ہوئے خیمے پہ آئے. آواز دی حسین زندہ ہے تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کسی نے کہا مولا رباب آ رہی ہے. دوڑی بھی آئی ہے, یہ میرے والی و وارث یہ جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے. جب جھولے میں رکھتی ہوں گرا دیتا, جب جھولے میں رکھتی ہوں خود کو گرا دیتا. حسین نے کہا رباب لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. رباب دوڑی بھی گئی, بچے کو لائی, مگر اجازت نہیں. مولا اگر اجازت ہو میں ماں چند لمحوں کے لیے بچے کو تیار کر دوں. لے کے تنہائی میں گئی, بالوں میں شامل کیا, رو کے کہا اصغر معاف کر دیتا, تجھے پانی نہ پلا سکی, بہت پیاسا ہے میرے نال. اصغر پاپا کے ساتھ جا رہا ہے تو, ماں شرمندہ ہے میرے نال. اللہ اکبر. دوڑے گی کہ مشکیزہ سکھا مشکیزہ ہوا ہوا. شاعر نے کہا
کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشیزہ کئی بار پلٹ کر دیکھا، بالوں میں شانہ کیا، کرتا پہنایا، اصغر کو بابا کو لا کے دے دیا، میری طرف دیکھے گا حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا، لے کے مکتب کی طرف بڑھے، لینوں نے سمجھا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، جیسے ہی فوج کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا، ایک پھول تھا جو مرجھایا ہوا تھا، ایک پھول تھا جو حدت سے مرجھایا ہوا تھا، حسین نے کہا یہ میرا بچہ ہے، بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ دیکھیں تیر اور نیزے کا زخم عرب میں زیادہ تکلیف نہیں دیتا تھا، سب سے زیادہ تکلیف تانا دیتا تھا، جو لفظوں کے تانے دیے جاتے ہیں۔ کسی نے تانا دیا حسین کیا خوب ہے، بچے کے بہانے پانی، کیا سنا آپ نے؟ کسی میرے مولا نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا۔ ہندوستان میں جب یہ پڑھا گیا تو ہندوستان کی ہندو عورتوں نے یہ کہا تو پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں محرم میں دودھ لیے بیٹھی رہتی ہے، جب محرم کا جلوس گزرتا بابا حسین کے 6 مہینے کے اصغر کے لیے رونے والوں، حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا، پانی نہیں ملا، اٹھا لیا میرے جان معاف کر دینا۔ لاکھوں کی فوج رونے لگی، سمجھ گیا کہ یہ انقلاب آ جائے گا، ایک نے ایک کو اشارہ کیا، اس نے چلے کمان میں تیر جوڑا، ننھے سے اصغر کے گردن پہ لگا، اصغر پلٹ گیا، منقلب ہو گیا۔ آپ نے سنا اصغر رویا، کل یہ اصغر مسکرایا، اپنے غریب بابا کی طرف دیکھے کہ اکبر کی میت اٹھانے والے بابا، چچا کے بازو اٹھانے والے بابا، صبح سے لاشیں اٹھانے والے بابا، غم نہ کرنا، میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا، خیمے کی طرف چلے، بخط کرو اسی پہ گہوارہ آئے گا، بڑی قیامت ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ جیسے خیمے کے در پہ بڑھے چلے، سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی، جب حسین جا رہے تھے تو اصغر کے پیروں میں حرکت تھی، اب جو آئے ہیں تو پیروں میں حرکت نہ تھی۔ سکینہ سمجھ گئی میرے بھیا کو پانی مل گیا ہے، سکینہ نے کہا بابا میں بھی تو چھوٹی ہوں، سے تو کیا گزر گئی ہوگی بیٹی، کہہ رہی ہے رباب دوڑی لیا، یہ میرے والی و وارث میرا بچہ آ گیا، لائے بچے کو مجھے دے دے، ماں کو کیسے حسین دے، بیٹا ابا کے دامن میں خون میں نہایا ہوا ہے۔ رباب سے حسین نے کہا اے رباب دوں گا اصغر کو، اتنا بتا دو میں کون ہوں۔ رباب کہتی آپ امام وقت ہو، رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے کہا لا مولا، ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا بچہ دیکھا، رباب روئی نہیں، مولا میں مر نہ جاؤں گی، نہیں رباب کے بیٹے کا چھولا رہا ہے۔ سلام ہمارا، سلام ہمارا، ٹھہر جائیے، تابوت کبھی روکے نہیں، 2 منٹ کے لیے 2 لمحوں کے لیے روکے نہیں ہے۔ اور باب رضا بس یہ سارے جنازے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے جنازے جو دیکھ رہے ہیں، اب ایک آخری تابوت ہے، ایک آخری جنازہ ہے، مگر ہاں میں ان تابوت لانے والوں سے گزارش کر رہا ہوں تابوت اکیلے نہ لانا، بہت دیر سے کھڑے ہیں، ان کے پیر کھڑے کھڑے دب گئے ہوں گے، مجھے احساس تمہارے پیروں میں تکلیف ہو گئی ہوگی، اللہ جانے کون کتنی دور سے آیا صبح سے کھڑا ہوگا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں کسی نے تعزیہ تو نہیں مارے، تمہیں کسی نے روکا، تمہیں اپنی مرضی سے کھڑے ہو؟ سجاد کو گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے، بیویاں بازاروں میں کھڑی رہی، جب بھی دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتی تھی تو تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ رونے والوں بس ایک منزل ہے اور تابوت آ جائے گا امام مظلوم کا۔ یہ سارے جنازوں کو دیکھو غور سے، اس میں 6 مہینے کا جھولا بھی شامل ہے، یہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے، نہیں سنا نا آپ نے؟ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے، مگر یہ بچ نہ سکا،
लाश को पमान किया गया। जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा। बहुत सताया है, रुलाया है, रुला रुला के शहीद किया है। रोने वालों, जब ये जख्मों से चूर हो करके जमीन पे आ गया, कुन खंजर लेके आगे बढ़ रहा था, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि करीब जाए। हुसैन जिंदा है या नहीं? अरे जी कयामत आ गई। एक मतलब नहीं कहता अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या नहीं। कहा क्या करोगे? कहा चलो चल के खैमों को लूट ले। इसने सर उठाया, नहीं हुसैन जिंदा है, खैमों को न लूटना। ए मौला, बहने बेरेदा हो गई। सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान है। एक फितरा है, उसी पर इस गरीब का ताबूत आ जाए। खुदा करे कोई बेहोश न हो जाए। रोते रोते ये जनाजे हैं, जनाजों के दरमियान है। दुनिया वालों अभी पूछते हो ना कि क्यों रोते हो? वो लोग ताबूत के इस्तकबाल के लिए रहवार आ गया है, अपने शहसवार के इस्तकबाल के लिए रहवार आ गया। उसे उसी जगह रोक दो, जनाजा आने वाला है। उसे उसी जगह रोक दो, जनाजा आने वाला है। इस जनाजे का इस्तकबाल करेगा। होने वाला आपके दरमियान ये रहवार, ये जुलजना आ गया है। हाँ, मेरी तरफ मुतवज्जो होइए ताकि मैं जनाजे को लाने की गुजारिश करूँ, मैं ताबूत को लाने की गुजारिश करूँ। रोने वालों, ये जनाजा साथ में रहवार के आएगा। अरबाब एजाज़ बच्चन ज़मीन मेरी तरफ देख लीजिए ताकि इस जनाजे का, इस ताबूत का हक अदा हो जाए। खुदा आपको कोई नजर जाए, आपको आपका घर मुबारक हो, आपको आपका आराम मुबारक हो। लेकिन इस परदेसी ने जो साथ में लेके आया, सब ने मख्तलाबाद कर दिया। बच्चे सफर तय कर रहे हैं। बस चंद लम्हों की गुजारिश। तारीख कहती है आबाद घर है, 5 कफन और काफूर आए। क्या? 5 कफन और काफूर आए। जब ये कफन और काफूर आ गए, जिब्रील अमीन ने पैगम्बर अकरम से कहा, पैगम्बर अकरम आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब में तकसीम कर दें। तारीख कहती है एक कफन पैगम्बर अकरम ने अपने पास रखा, एक अपनी बेटी ज़हरा को दिया, एक अली मुर्तज़ा को दिया। कई कफन बचे? 2। शहजादे कितने? 2 कफन बचे, दोनों आका हसन को दे दिया। हुसैन आका देखते रहे, कफन नहीं मिला, कुछ बोले नहीं। बैतुल शरफ के हुजरे में गए, रोने की आवाज आई। फातिमा दौड़ी हुई आई, आवाज ये, हुसैन रोते हो? तो अम्मा देखा नहीं तेरा बेटा गरीब है। अम्मा सबको कफन मिला, मुझे कफन न मिला। ये सुनना था कि बीबी ने अपनी आगोश में अपने शहजादे को लिया, लेके बाबा रसूल के पास आई। आवाज दिया, बाबा मेरा हुसैन रो रहा है। बाबा कहता सबको कफन मिले। भैया हसन को 2 कफन मिला। पैगम्बर अकरम रोने लगे। आवाज दिया, ज़हरा तेरे दोनों बच्चे गरीब हैं। हसन को 2 कफन इसलिए दिया कि एक बार कफन पिन्हा के घर से बाहर निकाला जाएगा जनाजे को, तो जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, दोबारा कफन पिन्हाया जाएगा। मगर तेरा ये बेटा हुसैन इतना गरीब है कि इसे कफन भी न मिल सकेगा। इतना सुनना था कि बहन दौड़ी हुई आई। ज़ैनब कहती, ना भैया न रो, दुआ करवा दे, पंजतन मौजूद है। उस वक्त तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब मौजूद है। भैया अगर ज़ैनब मौजूद रही तो ये वादा रहा भैया कि मैं तुम्हें अपनी चादर का कफन दे दूंगी। पैगंबर ने कहा, ना ज़ैनब ये दुआ न करना, मेरे पे कफन जनाजा आ रहा है। ज़ैनब 11 मुहर्रम को कह रही है, बाबा अब मैं समझी कि तेरे बच्चे कितने गरीब हैं। ए बाबा, भैया पे कफन है, रहवार पीछे पीछे हुसैन की मजलूमियत का मरसिया पढ़ता आ रहा है। ए मेरे प्यासे शहसवार, तेरी ज़ैनब वक्त अफरही भूल कर